کہ میرے جواب دینے سے پہلے تم میں سے کوئی اس کی گردن کو اتار دیتا۔ صحابہ نے اس کی دور آپ اشارہ کرتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، آپ اشارہ کرتے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اشارہ کر کے خیانت کر جائے۔ خیانت کرنا نبی کو زیب دیتا نہیں، اس لیے میں نے اشارہ نہیں کیا۔ تو ان دونوں کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح بیان کر دیا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا سچا ہے اور نہ یہ بات کہنے والا سچا ہے کہ جو اللہ اتارتا ہے وہ میں بھی اتار سکتا ہوں، وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ جو اللہ اتارتا ہے اس کی نہ صدق کا کوئی مقابلہ کر سکتا اور نہ اس کی ذات کا کوئی مقابلہ کر سکتا۔ پھر آگے ہم نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ، دیکھنے والے لوگ دیکھیں گے ان کا حال، ان کا جو حال ہوگا وہ دیکھنے والے دیکھیں گے۔ جس وقت فرشتے آئیں گے نا، دو فرشتے ہوں گے اور ایک ٹانٹ لے کر آئیں گے، وہ ٹانٹ ہر بدبودار والی چیز سے زیادہ بدبودار اور ہر سخت چیز سے زیادہ سخت ٹانٹ ہوگا، اور فرشتے کوئی سارے لوگوں سے کہیں گے، کون؟ جن یہودیوں نے تہمت لگائی، بہتان لگایا اور جنہوں نے جھوٹی نبوتوں کے دعوے کیے، جو اپنے کفر پر انکار پر ڈٹے رہے، اللہ نے ان کے انجام کو پہلے بیان کر دیا کہ یہ کیا کہیں گے، ان کا حال کیا ہوگا۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ دو فرشتے آئیں گے اور ان سے کہیں گے اے بدبخت روح تو نکل جسم سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بندے کو اختیار ہے کہ اپنے جسم سے روح نکالے؟ تو اللہ یہاں کیوں بیان کر رہا ہے کہ فرشتے یہ کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنی روحوں کو نکالو، اپنی جانوں کو نکالو روح سے۔ فرمایا یہاں پر تنبیہ کے طور پر جس طرح کیچڑ اور کسی کانٹے دار سانپ پر باریک کپڑا ہو جائے یا کوئی لکڑی کیچڑ کے اندر پھنس جائے اور اس کی شاخیں تھی تو اس کو نکالتے ہوئے بڑی کھنچاؤ ہوتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے ان کے انجام کو بیان کیا کہ بڑی سختی سے تمہارے جسم سے روح کو نکالا جائے گا، اور جب روح کو نکالا جائے گا آسمان کے فرشتے یہ کہیں گے سبحان اللہ، یہ بدبخت روح آ رہی ہے، اس کے لیے دروازہ نہ کھولنا، اس کے لیے آسمان پر کوئی جگہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خالق کے کائنات پر بہتان لگائی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو وصیت دی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے، راہ سے بھٹکاتے تھے۔ ان کو اوپر نہیں لے کر جانا، پھر اس روح کو بے دردی کے ساتھ زمین پر پھینک دیا جاتا ہے اور ان کے جسموں پر دو فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور اونٹ اور سانپ جو اونٹ کی طرح لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ان کے گوشت کو کھا لیتے ہیں وہ جانور، ان کی ہڈیوں کو چوس لیتے ہیں، اور پھر دو فرشتے جو گونگے اور بہرے ہیں ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، لوہے کے درے دے کر کہ ان کو مار مار کر ان کو مزہ چکھاؤ کہ دنیا میں تم جو کرتے تھے آج تم نے بھگتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوگا، وہ فرشتے لوہے کے درے سے مارتے رہیں گے، وہ بول بھی نہیں سکیں گے، فرشتے گونگے بولیں گے نہیں کہ رحم آ جائے، چیخیں نہیں سنیں گے، بہرے ہوں گے کہ رحم آ جائے، بس ان کا کام ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، مارنا مارنا اور مارنا۔ پھر کیا ہوا، اللہ فرماتا، اب یہ آپ بھی کان کھول کے سنیں، اللہ فرما رہا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، بے شک تم ہمارے پاس اس طرح تنہا فرادا کما خلقناکم اول مرۃ، آج تم ہمارے پاس ایسے تنہا آئے ہو جیسے تنہا تم دنیا میں آئے تھے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑائے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے۔ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، جس کے متعلق تم گھمنڈ کرتے تھے کہ وہ تمہارے کاموں میں تمہارے شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، بے شک تمہارا باقی تعلق ٹوٹ گیا اور جن پر تم گھمنڈ کرتے تھے
وہ تم سے جاتے رہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ پھر اللہ ان سے پوچھے گا کیوں جی وہ گاڑیوں کدھر گئی, وہ بنگلے کدھر گئے جو لوگوں سے لے کر حرام کا مال, سود کا مال, ظلم کر کے, قتل, ٹارگٹ کلنگ کر کے تم نے کمایا تھا, جو لوگوں کا تم نے خون چوسا تھا. بتاؤ تو صحیح کہ وہ بنگلے کہاں گئے, وہ گاڑیاں کہاں گئی, وہ بینک بیلنس کہاں گیا, وہ جاؤ حشمت کہاں گئی. او وزیر اعلیٰ صاحب, او گورنر صاحب, وزیر اعظم, وہ صدر صاحب, بتائیے وہ لوگ جو آپ کے جلسوں میں نعرے لگاتے تھے وہ لوگ کہاں, وہ گاڑیاں جو آپ کے لیے کھڑی ہوتی تھی قطار در قطار وہ کہاں ہیں, جو آپ پر جان کٹوانے کے لیے تیار تھے وہ لوگ کہاں ہیں, ذرا بتائیں. پھر کیا ہوگا, وہ لوگ کہاں ہیں, ان کافروں سے پوچھا جائے گا. اور جن کو تم خدا مانتے تھے, جن کو تم کہتے تھے کہ یہ خدا ہمیں بچوائیں گے, یہ ہماری سفارشیں کریں گے, کیوں لے کر آتے نا تنا, کیوں آئے ہو. پھر کیا جواب ملے گا, مولا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں کوئی کام نہیں آتا, یہاں تیری رضا اور تیرے معبود کی شفاعت کام آتی ہے. اللہ ہم سے بھی پوچھے گا, جہاں یہودیوں سے پوچھے گا نا کیوں خالیات آئے ہو, کیوں نہیں لائے رمضان, اسی طرح اللہ ہم سے بھی پوچھے گا کہ قرآن بھیجا تھا, کتنا پڑھا تھا, کتنا قرآن کو سمجھتے تھے, کتنا دین سے محبت کرتے تھے. بتاؤ علماء سے کتنا دین حاصل کیا, کتنا عمل کیا, دنیا سے کتنی محبت تھی, اور کائنات بنانے والے مالک سے کتنی محبت تھی, کتنا میرے دین کو فالو کرتے تھے اور کتنا یہودیوں اور عیسائیوں کو فالو کرتے تھے. بتاؤ دن میں ہم نے جو نمازیں فرض کی تھی کتنی بار آ کر تم نماز پڑھا کرتے تھے, تم نے ہمارے قرآن میں سے پڑھ کر کون سی آیت پر پوری زندگی عمل رکھا. حساب ہو, تم نے جو گاڑیاں بنائی, تم نے جو بنگلے بنائے, تم نے جو اپنی اولاد کے لیے زیور بنایا, تم نے جو خوشیوں میں غیر شرعی کام کیے, بتاؤ آج کوئی سفارش لے کر آئے ہو, آج کوئی سفارشی آیا جو تمہاری سفارش کرے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں, آج کوئی نہیں آئے گا. تو سنو, آج تمہیں سزا دی جائے گی, آج تمہیں مزہ چکھایا جائے گا, اس لیے کہ ہم نے تو اپنی ناراضگی کا اظہار قرآن میں کر دیا تھا. فما قدر اللہ حق کا قدر ہی, تم نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسی کرنی تھی. مجھے بتاؤ پچھلی قوموں کی تو پیشانی پر لکھ دیا جاتا, دہلیز پر لکھ دیا جاتا, لوگ پہچان لیتے تھے یہ شرابی ہے, یہ جواری ہے, اب وہ پہچانا گیا سب نے. لیکن اللہ نے اپنے معبود کی امت سے یہ وزن اٹھا دیا, پانی کو پاک کر دیا, کہیں بھی اجازت لگے پانی سے دھولے پاک. اللہ نے ہمیں یہ مسجد عطا فرمائی, پنکھے اور سردی گرمی ہر چیز سے بچنے کے لیے سہولیات ہیں. ٹوپی دیکھ لو, گرمی میں پہننے کی الگ, سردی میں پہننے کی الگ, سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا. اولاد جیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی, مکان عطا کیے, فیکٹریاں, کمپنیاں, بینکیں, کون کون سی باتیں گنواؤں. اس کے باوجود بھی اگر ہمارے پاس 5 وقت اس خالق حقیقی کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے وقت نہیں, تو کیا یہ آیت ہم پر فٹ نہیں آتی. وما قدر اللہ, تم نے اللہ کی قدر نہیں کی. حق کا قدر ہی, جس طرح اس کی قدر کرنے کا حکم تھا. کسی کی شادی میں تو ہم اپنے بچوں کو بھی تیار کر کے لے جاتے ہیں, لیکن جب اذان ہو تو ہم اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر مسجد میں نہیں لا سکتے. اگر کوئی فلم چل رہی ہو اور کوئی سین اچھا لگ جائے تو بچوں کو بلا بلا کر کہتے ہیں یہ دیکھو. تو کیا قرآن کی تلاوت ہو تو دل نہیں کہتا, ایمان نہیں کہتا کہ یہ آیت بڑی حسین ہے, میں بھی سنتا ہوں, میرا بچہ بھی سنے. کبھی کوئی اپنے بھتیجے یا بھانجے کو انگلی سے پکڑ کر مسجد میں لے کر آیا کہ جو اپنے لیے میں چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں وہ نعمت میرے اس بھانجے یا بھتیجے میری اولاد کو بھی ملے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں صاحب کتاب ہم بھی ہیں, ہم اس لائق ہیں کہ آسمان سے آگ اترے اور ہمیں جھلسا کر دے
وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی تم نے قدر نہیں کی جس طرح تمہیں اللہ کی قدر کرنی تھی۔ دوستو عزیزو، ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف مرنے سے پہلے اس رب کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے۔ اگر اس کام میں فیل ہو گئے تو پھر قبر میں بھی شدت ہے اور میدان معاشر میں رسوائی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ آج آنکھیں کھلی ہیں، ہوش کے نام کھول لو، سب چھوڑ دو اور مصطفیٰ کا دامن تھام لو۔ ڈائجسٹ لٹریچر چھوڑ دو، بنیادی کتابیں جو تمہیں گمراہ کرنے والی ہیں بیکار کی پڑھ پڑھ کر اپنے مغز کو اور عقل کو خالی کرنا ہے، اس سے بہتر ہے دن میں قرآن مجید میں ایک رکوع کی اگر تلاوت کی اور ترجمہ پڑھا۔ ایک وقت آئے گا جب 2-3 مہینے آپ کو گزر جائیں گے، پھر آپ قرآن پڑھیں گے، یہ قرآن آپ کو راستے بتاتا شروع ہو جائے گا کہ تمہیں اب کس طرف جانا ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ قرآن باتیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس پیغام کو پھیلانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئندہ اتوار ایک اچھوتے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بیٹھے ہو آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ ساتھ میں کسی کو لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو جب اگلی اتوار کو اٹھو گے نا اپنا عقیدہ پختہ کر کے جاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔